تو جب کیا بنے گا؟ نظام تبلیغ کے لیے لمبا منصوبہ چاہیے. خود اپنے ملکوں میں ذہن بدلو, لوگوں کو سید قطب اور مودودی اور اقبال پڑھاؤ تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ غلبہ اسلام کے لیے کیسے کوشش کرنی. پہلے خود تو مسلمان بنو, اس کے لیے تمہارے اندر جذبہ پیدا, پھر یہ کوششیں ہوگی. خلاصہ کرام یہ ہے کہ اگر مسلمان دوبارہ سربلندی کے طالب ہیں تو سب سے پہلے صحیح علم حاصل کریں. یہ پہل ہے, عمل بعد میں ہوتا. علم اب کیا ہے کہ ہم لوگوں کا علم حاصل کرو. کسی مولوی کے پاس جاتا ہے, وہ ترجمہ دیتا, اب ترجمہ جو ہے رسم حاج کے ثابت راوی روایت ہے, وہ کیا پڑھے گا؟ کسی کا ترجمہ دے گا, اوپر وہی جھوٹے قصے ہیں کہ داؤد علیہ السلام نے بیوی چھین لی تھی, سلیمان علیہ السلام کی کرسی کے نیچے جادو دبایا ہوا تھا, وہ کافر ہو جائے. قرآن سے کیا ملا؟ پہلے دین صاف کرو. ایسے علماء ڈھونڈو جو یہ خرافات کو رد کر کے صحیح بچوں کو دین دے کہ قرآن اصل میں کیا. یہ حاشیے اور تفسیریں پڑھاؤ گے, بے ایمان کرنا ان کو. جگہ جگہ انسان فلاں پیغمبر نے یہ کام کر لیا, یہ غلط ہے چیزیں. صحیح علم, اور صحیح علم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمان کو دنیا میں اپنا خلیفہ بنایا. نقطے کی بات, پہلا سبق کہ تو غلامی کرنے کے لیے نہیں آیا, حکومت کرنے کے لیے آیا. اور خلیفہ وہ ہے جو اللہ کے سوا کسی کے سامنے سر تسلیم خم نہ کرے, بلکہ اس میں اتنی طاقت ہو کہ وہ ساری دنیا کو اللہ کے قانون کے سامنے سر جھکانے پر مجبور کر دے. بنو امیہ اور بنو عباس نے اسی صحیح علم کو دنیا سے مٹا دیا, اور اس کی غیر قرآنی تصورات جن کی تفصیل کا یہ موقع نہیں ہے, علماء سو کے ذریعہ سے اور تلوار کے زور سے اور دولت کے لالچ سے مسلمانوں میں رائج کر لیے. اس لیے مسلمانوں کا پہلا فرض یہ ہے کہ وہ قرآن مجید کا مطالعہ کریں. سب حاشیے چھوڑ دیں, کوئی ادھر ادھر نہ پڑھا کریں کہ باہر کیا لکھا, صرف قرآن کو دیکھتے جائیں. قرآن کوئی معمہ نہیں, بجارت نہیں. یہ ان جعلی لوگوں نے بنایا کہ 14 علم پڑھے تو پڑھے, لوگوں کو فضائل اعمال سناتے ہیں, قرآن نہیں پڑھتے ہیں. نا عالم کم بھائی, بدوؤں کے لیے قرآن پڑھو کی, وہ سمجھ گئے, تم سمجھ نہیں گے. جانتے ہیں کہ اگر پڑھ لیا تو قرآن تو صاف ہے, ہر بات واضح ہو جائے گی تاکہ انہیں صحیح علم حاصل ہو سکے. اس کے بعد وہ اپنے مقصد حیات میں ضرور کامیاب ہو جائیں گے. اقبال نے اسی نقطہ کو یوں بیان کیا ہے, پس نخستی بادش تطہیر فکر. مسلمان کو پہلے چاہیے کہ اپنا دماغ صاف کرے, جو غلط خیالات پیدا ہو گئے ان کو دور کرے, صحیح علم قرآن کا حاصل کرے. بعد ازیں آسان شود تعمیر فکر. جب یہ گندگی دماغ سے نکل جائے گی پھر فکر کی تعمیر ہو جائے گی, پھر صحیح خیالات خود ہی آ جائیں گے قرآن و حدیث کے. یہ میں نے نمونے کے طور پر کچھ مقامات پڑھ دی, ورنہ یہ پوری کتاب اس قابل ہے کہ ارمغان حجاز کا یہ ترجمہ اور تشریح آپ پروفیسر یوسف سرین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی پڑھیں. روتا رہا کہ 41 ہجری جب آئی حضرت معاویہ, اس کے بعد کہاں اسلام؟ وہ دین ہی جو اللہ کے رسول نے دیا تھا ختم. اور سب سے زیادہ محتاط لوگ یہاں بیٹھے ہوں گے کئی تبلیغ, ابو الحسن ندوی سے زیادہ کوئی صحابہ کو جانتا تھا؟ اس نے صاف لکھا دعوت عظیم میں کہ خلفائے راشدین کے بعد جو لوگ آئے انہوں نے تھوڑے دنوں میں رسول اللہ کا قرضہ بے باک کر دیا. جو حضور دے کر گئے تھے سب کو مریا میٹ کر دیا. کلمہ پڑھتے رہے, نمازیں پڑھتے رہے, یہ سب کچھ ہوتا رہا. یہ اب بھی ہو رہا, اب بھی حکمران یہ کرتے رہیں گے, مگر وہ دین جو ہے اس کی جو مٹی پڑی ضرور دیکھ ہی رہے ہیں آپ کہ زنا کی اجازت ہو رہی ہے. اب وہ منگوا رہی عورت جو باقاعدہ پڑھا رہی ہے کہ مرد سے کرے, اور اس نے باقاعدہ انہوں نے ٹیلی فون کیا, اس نے ہاں میرے یہ نظریے ہیں اور میں یہ تعلیم دے رہی ہوں ہم جنسی ہونی چاہیے. اب اس سے بڑی قیامت اسلام پر کیا ہے؟ مگر یہ لوگ کہتے ہیں ہم عمرہ نہیں کرتے, کعبے کی چھت پر نہیں چڑھے. یہ مکاری اس دور سے شروع ہوا ہے کہ ظاہری کچھ ایسے مراسم اور چیزیں کرتے رہو جس سے امت بیوقوف بنی رہے. آ بتاؤں تجھ کو رمز آیا ان الملوک, سلطنت اقوام عالم کی ہے کہ جادوگر. یہ حکومت کرنا مذاق نہیں, جادوگر ہوتا حکمران. خواب سے بیدار ہوتا ہے ذرا محکوم, اگر پھر سلا دیتی ہے اس کو حکمران کی سائر. کوئی نیا کام شروع ہو جاتا ہے اور یہ کھیل تماشے بھی شروع ہو جاتے. کبھی کوئی منایا جا رہا دم کہ لوگ بچے بچیاں ان کاموں میں لگے رہے, ان کو یہ سوجے ہی نہ کہ ملک کی کیا حالت ہو رہی ہے, کیا بربادی ہو رہی ہے. کھیل تماشے میں لگتا. اور یہ موسیقی اور کھیل تماشے اور دن منانے, آپ کو پتہ ہونا چاہیے سورہ لقمان پڑھیں, یہ سازش اس وقت بھی کفار نے کی. نضر ابن حارث نے کہا نوجوان متاثر ہو رہے ہیں, اب رسول اللہ کی زبان قرآن اللہ کا کلام جو آتا تھا بس قائل ہو جاتا. اب تم نہ سہرا وان تم تو تھے. اکٹھے وہ کہنے لگا یار تم دیکھتے بالتے جادو میں پھنستے جاتے ہو, کہ جو جاتا پھنس جاتا. پھنسنا تو تھا, جادو کیا تھا؟ برحق کلام تھا, اللہ کے رسول کی پاک زبان قرآن میں. تو حل کیا ڈھونڈا پھر؟ نظر نے کہا اس طرح نہیں کام بنے گا, جو تم کہتے ہو یہ جادوگر ہے, یہ کاہن ہے, یہ کوئی نہیں مانے گا. سارے لوگ بیوقوف نہیں ہیں, اپنے بچے بھی کہیں گے عقل مند ہے, دانا ہے, کسی سے لیتا دیتا. کون سا یہ ساحر کاہن ہے؟ انہوں نے کہا تو پھر کیا کرے گا؟ اس نے کہا میں کر لوں. 2 لونڈیوں کو اس نے ساز بجانے سکھائے, شراب بھی
اور خود ایران گیا اور وہاں سے اس نے اسفندیار کے رستم کے قصے لیے، عربی نظم میں ان کو نظم کیا، ان عورتوں کو دے دیا کہ جہاں رسول اللہ بات کریں تو ادھر میلہ لگا دیا کرو، سرنگیاں بجاؤ، شراب پراؤ، نوجوانوں کو متوجہ کرو۔ قرآن نے اس بارے میں کہا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ، یہ اللہ کے راستے سے بدلنے کے لیے کھیل تماشا شروع کریں۔ تو کھیل تماشے آپ یوں ہی نہ سمجھیں کہ ریسیں ہو رہی ہیں، یہ بڑی سازش کہ نوجوانوں کو ان کاموں میں لگا دو، انہیں ہوش ہی نہ رہے کہ کیا ہو رہا ملک کے ساتھ۔ اب ساری دنیا کو پتا ہے کہ مہنگائی کا کیا حال ہو گیا ہے، ڈاکے کتنے پڑ رہے ہیں، سڑکوں پر روک کر DIG قتل ہو رہا ہے، مگر یہی حیران کہ بالکل امن ہے، حالت ٹھیک ہے، ہمیں بیوقوف بنانے کی ہے، ریس کراؤ، یہ کرو یہ کرو، پتنگ اڑاؤ۔ دیکھیں پتنگ اڑانے کے بعد ملک کا کچھ رکا ہوا کام، پھر بھی یہ لوگ ان بیوقوفیوں میں لگے رہے۔ تو یہ پرانی چال ہے خدا کے لیے، یہ سارے کرشمے ہیں۔ خواب سے بیدار ہوتا ہے ذرا محکوم مگر پھر سلا دیتی ہے اس کو حکمران کی شاعری۔ یہ ہے وہ 1400 سال کی داستان جو حسین اور یزید میں چھپی ہے۔ یہ دو بندوں کا نام نہیں ہے، دو نظاموں کا نام ہے کہ خدا حکومت کرے گا یا بندے آج سے راج شروع کریں۔ کرتے بندے ہی رہے ہیں، مگر امام حسین کی اس مہر کا صدقہ کہ مالک ابو حنیفہ نے بھی کہا کہ ٹھیک ہی کہ کلمہ گو نہیں دیکھا جائے گا، اگر وہ حکمران فاسق فاجر ہوگا تو ہم اس کا گریبان پکڑ لیں گے اور تخت سے اتار کر اس کو پھینکیں گے۔ یہ نظیر، یہ سنت قائم رہے گی۔ موقع ہے کہ اگر موقع آ گیا ہمارے سامنے مسئلہ تو ہے نا، اگر یہ مسئلہ نہ ہوتا تو 1400 سال میں ایک چھوٹے عالم نے نہیں، بڑے بڑے صاف لکھ دیا کہ مسلمان حاکم اگر کفر کا اعلان نہ کرے، وہ کہنا نہ کافر ہو گیا، لوگوں کی بیٹیاں اٹھا لے، زنا کرے، شراب پیے، مار لوٹ لے، اس کے خلاف کوئی قدم نہیں اٹھائے گا، پھر واضح نصیحت کر سکتے ہیں، اس کی مرضی نہ، یہ مور لگی۔ اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اسلام کا منہ کالا ہو گیا، حسین نے بتایا۔ علامہ جو صدر ایوب تھے انہوں نے اپنے زمانے میں کروکنگ کیا، یہ قدر معلوم ہوگی حسین کی، واقعہ سن لو۔ 126 اسکالر بلوائے، مسلمان بھی آئے، غیر مسلم بھی آئے، پڑھے لکھے، مصر شام کے، سعودیہ کے بھی تھے، پاکستان ہندوستان کے بھی۔ اب ایک مستشرقہ عورت تھی بہت پڑھی لکھی، یقین جانے ہمیں قرآن و حدیث کا اتنا علم نہیں جنا ان کافروں کو، بالکل ایک چیز ہوتی